أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، 20 محرم الحرام کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس 20 محرم الحرام کی نسبت سے کہ مہینے کے آخری عشرہ چل رہا ہے یہ، کچھ باتیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام کے متعلق عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن تھے، یہاں آپ کی مسجد کے بھی مؤذن ہوں گے، بڑی بڑی جامعہ مسجد کے بھی مؤذن ہوتے ہیں، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام والے صحابی رسول ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن بھی تھے
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے۔ ویسے تو سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، سارے صحابہ حضور پر جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے کہ میرے آقا اشارہ فرمائے ہم اپنی جان قربان کر دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کا تو وہ مقام ہے کہ صحابہ نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی تھی جنت کے بدلے میں۔ اشتری من المؤمنین، تمام کے تمام صحابہ نے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خاندان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا کوئی خاندان بڑا نہیں تھا، غلام تھے، ان کے باپ بھی غلام تھے، غلام زادے تھے، ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، شکل کے کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، زبان میں لکنت تھی، ظاہراً ان کا کوئی بڑا مقام نہیں تھا، ظاہراً ان کا کوئی بڑا حسب نسب نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی مال والے نہیں تھے، لیکن اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عشق کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تو اللہ نے مقام ایسا عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے، وہ چلتے تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تھے، اللہ نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دی۔ آج 15ویں صدی میں ہم حضرت سیدنا بلال کہہ رہے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر تو وہ غلام تھے، لیکن آج بڑے سے بڑا آدمی بشرط اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، وہ حضرت بلال کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ سید کا مطلب ہوتا ہے کہ سردار، کہ ہمارے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیوں ہم ان کا اتنا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم کیوں ان کا اتنا بڑا اکرام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جرار ایک آدمی تھا، اس کے یہ غلام تھے، ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ان کے والد بھی غلام، ان کی والدہ بھی غلام۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ان کے اوپر۔ وہ جو عبداللہ بن جرار تھا، اس نے امیہ ابن خلف کو کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو ہی یہ غلام مجھ سے لے لے، تو ہی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ، تو ہی اس کو مار دے، تو ہی اس کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کر، تاکہ یہ ہمارے کلمے کے اوپر آ جائے، یہ نئے دین کو چھوڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے اوپر واپس آ جائے۔ امیہ ابن خلف ظالم کیا کرتا تھا؟ آگ جلا کر تپتی ہوئی آگ کے اوپر، دیکھتی ہوئی آگ کے اوپر ان کو لٹا دیا کرتا تھا۔ ان کا جو خون رستا تھا، ان کے خون کی وجہ سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ پھر وہ ان کی ٹانگوں میں رسے بڑے بڑے باندھ کر اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا، وہ ان کو گرم ریت کے اوپر، پتھروں کے اوپر زور زور سے گھسیٹتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو پھر کہتے آحد آحد، اللہ ایک ہے۔ بتاؤ اللہ، سارے اپنی زبان سے کہو اللہ ایک ہے۔ اسی توحید کا ڈنکا بجایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا، اللہ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا، اللہ ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سبق دیا، اللہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سبق دیا، اللہ ایک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمے کو لے کر آئے، فران کی چوٹی پہ اعلان کیا اللہ
اب بلند آواز سے کہو جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہی کہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کہتے نہیں اللہ ایک نہیں ہے، 360 یہ جو ہمارے بیت اللہ میں بت رکھے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، ان کو بھی خدا مانو، ان کو بھی معبود مانو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان ایسا گھر کر چکا تھا، وہ فرماتے تھے احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمیں تو آج ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے نا، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں۔ کلمے کی قدر اور قیمت ان سے آ کے پوچھو کہ کلمے کے اوپر تمہارا کیا لگا ہے، یہ لا الہ الا اللہ پہ تمہارا کیا لگا ہے، لا الہ الا اللہ کتنی قربانیوں سے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب تم نے پڑھا تمہارے اوپر کتنی ظلم و ستم کے مصائب توڑ دیے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کافر تکلیف دیتے دیتے تھک جاتے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے الفاظ نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پانی دا گلاس میں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے احد احد کے الفاظ نکلتے، وہ کفار مکہ تھک جاتے تکلیفیں دے کر، لیکن تکلیف جھیلنے والا نہیں تھکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے بڑی تکلیف دی، بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا کہ یہ کلمہ چھوڑ دے۔ احد احد ان کی زبان سے نکلتے نکلتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا، ان کے سرہانے ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ماں تو کبھی بھی اپنی اولاد کے اوپر تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، ماں برداشت کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو نوجوانوں تمہیں نہیں پتہ، جب تم جا کر آگے ماں باپ بنو گے، یہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں ان سے ذرا پوچھ کے دیکھو اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اولاد کو کس طرح ہم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اولاد کو پال پوس کر جوان کرتے ہیں اور وہی اولاد سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے بڈھے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس باپ کے جب آنسو گرتے ہیں کبھی اس سے جا کر پوچھ، جب وہ تنہائی میں تیرے ان جملوں کے اوپر روتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جب تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا خیال نہیں ہے، گھر والی کا زیادہ خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنا وہ وقت تو یاد کر جب تو چھوٹا بچہ تھا، اپنی جگہ کے اوپر تو پیشاب کر دیتا تھا، اگر یہ تیری ماں اور یہ تیرا باپ تیرے پیشاب کو صاف نہ کرتے، اللہ کی قسم تو اسی پیشاب کے اندر مر جاتا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، سر کے اوپر ایک پنگوڑا اٹھا کر ایک بوڑھی والدہ کو وہ بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا، کہنے لگا حضرت مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، میں اسی طرح اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کروا کے کندھے پہ اٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، آئندہ یہ بات نہ کرنا، تجھے اللہ 100 سال زندگی دے تو اسی طرح اپنی والدہ کو کندھے کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے،
تو ساری زندگی کا حق ادا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک رات جب تو نے پیشاب کر دیا، سردیوں کی رات میں تیری والدہ اٹھی، اس نے تیرا پیشاب دھویا، گیلی جگہ کے اوپر خود سو گئی اور سوکھی جگہ کے اوپر تجھے سلایا، تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اور جب تو ماں کو کوئی کلیجے، اللہ اکبر، جب تو ماں کو کوئی بات سخت کہتا ہے تیری ماں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ کبھی پوچھ ان والدین سے، یہ بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں، یہ بیمار کیوں رہنے لگے ہیں، ان کو شوگر کی تکلیف کیوں ہو گئی، ان کو دل کی تکلیف کیوں ہو گئی؟ اللہ اکبر، یہ سارے تیرے جملے کی وجہ سے۔ جب تو ان کو جملے کہتا ہے، ان کو گولی اتنا اثر تکلیف دینا کرتی جتنا تیرے جملوں کی وجہ سے ان کا دل چھلنی ہو کر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے تو صرف ایک بات کر، اگر تیرا بابا بیمار ہے، تیری امی بیمار ہے، روزانہ جب تو شام کے وقت کام سے واپس ملتا ہے، تھوڑے سے فروٹ لے کر چلا جایا کر اپنی ماں کے پاس، چلا جایا کر اپنے باپ کے پاس، جا کر وہ فروٹ کاٹ کے اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا دیا کر، 5 منٹ، صرف 5 منٹ بیٹھ کر ان کے پاؤں کو دبا دیا کر، ان کا حال پوچھ لیا کر۔ اللہ کی قسم انسولین وہ اثر نہیں کرے گی جو تیرا 5 منٹ کا ان کے پاؤں دبانا ان کو اثر کرے گا۔ نوجوانوں، یہ بڑی قیمتی، جن کے والدین بوڑھے ہیں، زندہ ہیں، یہ بڑا قیمتی اثاثے ہیں، ان کی قدر کر لو۔ جب یہ والدین فوت ہوتے ہیں، اللہ کی قسم نرم و نازک بستروں کے اوپر اے سی کے نیچے سو کر، ہر چیز ہو کر بھی پھر آہیں بھرتے ہیں، لوگ نیند تک نہیں آتی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں تھا، کبھی زندگی باقی تو اس موضوع پر صرف عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے ماں بیٹھی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، آنکھ کھلی، ہوش آیا، دیکھا ماں سرہانے بیٹھی ہے، کہنے لگی بیٹا بلال تجھے مبارک ہو۔ اماں جان کس چیز کی مبارک؟ فرمایا بیٹا میں نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ میری ایک درخواست ہے کہ ابھی یہ جو اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، ظاہری طور پر تو کہہ دے ان کو میں نے کلمہ چھوڑ دیا تاکہ یہ تیرا ظلم و ستم کرنا ختم کر دیں، بعد کے اندر تو جا کر برملا اعلان کر دینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ اماں حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے۔ اماں نے سوچا شاید آج میرا بلال میرے کہنے پہ عمل کرتا ہے۔ کہنے لگی بلال مسکرایا کیوں؟ کہنے لگے اماں مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے آج میں اور میرا اللہ جیت گئے ہیں، یہ کافر ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ بلال ماننے والا نہیں ہے، اسی لیے تجھے میرے پاس بھیجا کہ تو جا کر اپنے بیٹے کو سمجھا۔ اماں میری موت تو آ سکتی ہے، لیکن جب تک اس جسم کے اندر جان باقی ہے میں اس کلمے سے نہیں ہٹ سکتا۔ ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلال کے اوپر اتنی تکلیفیں، بلال کے اوپر اتنی ظلم و تشدد، بلال کو اتنی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بلایا اپنے یار غار کو، بلایا حضرت صدیق اکبر کو، فرمایا صدیق بلال کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ واہ صدیق، ہائے ہائے، صدیق تو صدیق تھا۔ اللہ کی قسم عاشق اس طرح ہوتے ہیں، عاشق رسول اگر بننا ہے آج صدیق کے دروازے پہ سیکھ اس کے مصطفیٰ کس طرح کیا جاتا ہے۔ صدیق کو صرف اشارہ چاہیے،
حضور نے فرمایا بلال پر بڑا ستم ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے، آگے نہیں بولا۔ حضرت صدیق اکبر تو وہ تھے نا، سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اب اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے جو ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا صدیق یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اسلام کو بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ فرمایا جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ صدیق ہمیں بھی بتائیے۔ فرمایا اسلام مکمل ہونے والا ہے، اسلام کو ترقی مل گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، وہ تو مزاج نبوت کو بھی سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں۔ صدیق اشارہ سمجھتا تھا، ایسے نہیں جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے، ایسے نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی دفعہ ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ آج ہمیں شوق تو ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن کام ہم جنت والا ایک بھی نہیں کرتے۔ ہمیں حضور کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے۔ حضور نے داڑھی رکھوائی ہے، آج کتنی % مسلمان ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ اشارہ نہیں، حکم ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، درخواست تو سب سے ہے، لیکن چلو نوجوان میری درخواست کو نہ بھی مانیں، جن کے سفید بال آ چکے ہیں، میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کم سے کم یہ چہرہ تو حضور کا چہرہ بنا کے جاؤ۔ جب ہم قبر میں جائیں حضور کی شفاعت تو نصیب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے نا، فرعون ان کو پیسے دے کے لے آیا تھا، تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی فرعون کے سامنے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہے، یعنی ان کی داڑھی ہے، ان کی پگڑی ہے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ان کے کپڑے ہیں، ہمیں اسی طرح کی چاہیے، پھر ہم مقابلے میں جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 70,000 جادوگر کے لیے اس نے وہی لباس بنوایا، آسے منگوایا، ہر چیز، مقابلہ ہوا۔ واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں۔ تو جب ان جادوگروں نے معجزہ نبوت دیکھا تو سب نے کلمہ پڑھ لیا، سجدہ کر دیا اللہ کے سامنے۔ اب پوچھا گیا کہ یہ خرچہ تو اتنی فرعون نے کیا تھا، اس کو ہدایت نہیں ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ ہائے ہائے، فرمایا گیا کہ جادوگروں نے اپنا ظاہری حلیہ میرے نبی کی طرح بنایا تھا، اللہ نے ان کا اندر ہی بدل دیا۔ دیکھو ہمارے اندر کا پتہ نہیں ہے، اگر ظاہری حلیہ بھی لے کے جائے اللہ کہے گا چھوڑ دو ان کو، اس کی شکل میرے حضور کی شکل سے ملتی ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کا حلیہ میرے پیغمبر کے حلیے سے ملتا ہے، جانے دو اس کو، میرا نبی میرا پیغمبر اس کی شفاعت کرے گا، اس کا چہرہ تو میرے حضور سے ملتا ہے۔ لیکن جس کا چہرہ ہی حضور سے نہ ملے، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اپنائے گا اسی حال میں مر گیا تو قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ کسی کو حقیر جانتا ہوں، نہ کسی پہ طنز کرتا ہوں، صرف دل کا درد ہے یار، کم سے کم جن کے بال سفید ہیں فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم حضور والی شکل بنا کے جائیں گے، نہیں معلوم آج کی رات ہماری قبر میں آ جائے، نہیں معلوم کل کی رات ہماری قبر میں آ جائے۔ ہے کسی کو پتہ اپنی زندگی کا؟ چلو اور تو انسان سے سستیاں ہو ہی جاتی ہیں، کم از کم چہرہ جب حضور کا چہرہ لے کے جائیں گے
تو حضور کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اشارہ سمجھ گئے، اٹھے فوراً گئے امیہ ابن خلف کے پاس، کہنے لگے او امیہ میں بلال کو آج خریدنے آیا ہوں، بتا بلال کی کیا قیمت لے گا؟ حالانکہ بظاہر ظاہری طور پر جو بزنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنی قیمت نہیں بنتی تھی، لیکن امیہ ابن خلف نے کہا او صدیق اکبر، او جڑا تیرا غلام ہے سفید رنگ دا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے عیسائی ہے، مجھے وہ غلام بھی چاہیے، 40 اوقیہ سونا بھی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی بات نہیں کی، گھر اٹھے تشریف لے گئے، تشریف لے جا کر فرمایا اس غلام کو بھی لے کے آئے، 40 اوقیہ سونا بھی لے کے آ گئے اور اس کے سامنے رکھا، کہنے لگے بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ ابن خلف ہنسنے لگا، کہنے لگا معاذ اللہ، یہ دیکھو صدیق اکبر کتنا عقل مند نہیں ہے کہ ایک غلام کی، عام غلام کی اتنی زیادہ قیمت دے رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بے عقل میں نہیں، بے عقل تو ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی زیادہ مانگتا، صدیق اکبر تجھے اس سے بھی زیادہ دے دیتا، کیونکہ حکم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام الانبیاء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، فرمایا او بلال تو آزاد ہے۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر سے، او سیدنا صدیق اکبر مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کی غلامی کروں گا، اگر مجھے اپنے لیے نہیں خریدا۔ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے۔ فرمایا پھر لے جا کر مجھے ان کی دربار میں پہنچا دو، مجھے ان کا غلام بنا دو جن کے حکم کے اوپر تم نے مجھے خریدا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بلال کلمہ پڑھنے کی تیری وجہ کیا بنی؟ تجھے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، تجھے اتنی ستایا گیا، تجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں، آخر کیا ایسی بات تھی کہ تو نے کلمہ نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں چھوڑی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کتنی نبھایا تو نے ہر چیز برداشت کیا لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ میں غلام تھا، غلام اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا تھا، عرب کے اندر غلام اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا تھا، غلام اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت ترین بخار تھا، سخت بخار ہونے کی وجہ سے مجھے میرے مالک نے جو دیے، کہنے لگا کہ یہ جو تم بیٹھ کر پیسو، ساری رات بیٹھ کر پیسو یا تھوڑی دیر بیٹھ کر پیسو، صبح مجھے یہ چاہیے۔ فرمایا مجھے اتنی شدید بخار تھا، میں دوائی وغیرہ لے کر، سخت ٹھنڈی رات تھی، میں کپڑا اوڑھ کر سو گیا، میرا وہاں سے آقا آ گیا، اس نے دیکھا میں سویا ہوا ہوں، اس نے وہ کپڑا کھینچ کر مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا میں نے تجھے جو پیسنے کے لیے کہا اور تو جا کر سو گیا، آج تیری یہ ہے کہ آج تیرے اوپر سزا یہ ہے کہ آج رات تو نے اتنے زیادہ یہ جو بھی پیس کے دینے ہیں، یہاں اندر بھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا، وہاں صحن میں بیٹھو اور اپنا قمیض بھی تجھے اتار کے بیٹھنا پڑے گا۔ غلام کی کوئی قدر نہیں تھی، سخت بخار، سردی کی ٹھنڈی رات، کپڑا بھی نہیں اوڑھنے دیا اور فرمایا کہ قمیض بھی اتار کے صحن میں بیٹھو۔ انسان تو ہے نا۔ کہنے لگے ادھر سے مجھے بخار تھا، ادھر سے ٹھنڈی رات تھی، میری آہیں نکل رہی تھیں، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، مجھے آواز سے رونا آ رہا تھا۔ مسلمانوں آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے اور سارے راستے بھی بند ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ مہربانی فرما۔
اس وقت تو اسلام بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا ابھی کون ہے؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حسین و جمیل چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، وہ چہرہ کہ 14ویں قرات بھی جس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے پوچھا او غلام کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی جائیں آپ کو بتا کر کیا ملے گا؟ یہاں پوچھنے والے تو بڑے آتے ہیں لیکن غم گساری کوئی نہیں کرتا، باتیں کرنے والے تو آتے ہیں لیکن بات کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا بتا تو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو بخار کی شدت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں نے کہا جی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے۔ حضرت بلال نے پیچھے کہا بس اتنی بات تھی۔ میں نے کہا جاؤ، چلے گئے۔ اللہ اکبر، لیکن کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں کیا دیکھتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ مبارک میں دودھ کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ مبارک میں کھجوریں ہیں۔ فرمایا لے کے آئے، میرے ساتھ آ کر بیٹھے، فرمایا یہ کھجوریں کھا کر یہ دودھ پی لو۔ میں نے وہ کھجوریں کھائیں، میں نے وہ دودھ پیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال تو جا کر سو جا، تجھے تو بخار ہے، جا چھت کے نیچے کپڑا اوڑھ کے سو جا۔ میں نے کہا کہ اگر میں سو گیا صبح میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا، میرا مالک مجھے تکلیف دے گا، میرا مالک مجھے سزا دے گا، کہے گا میں نے یہ جو دیے تھے تو نے یہ پسائی نہیں کی، ان کا آٹا نہیں نکالا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال تو جا کے سو جا، میں محمد الرسول اللہ آج رات بیٹھ کر تیرے جو پیس دوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں جا کر سو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بیٹھ کر وہ جو پیسے، مکمل میرے حصے کا کام کر دیا۔ اگلی رات آئی، میرے مالک نے پھر ذمہ لگا دیا، رات کا کئی وقت تھا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں وہی کھجوریں آ کر میرے سامنے رکھی۔ فرمایا بلال یہ پی کر، یہ کھجوریں کھا کر سو جاؤ، آج بھی تیرے حصے کا کام میں کر دوں گا۔ فرمایا دوسری رات بھی اسی طرح ہوا، پھر تیسری رات بھی اسی طرح ہوا۔ تیسری رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، حضرت بلال قدموں میں گر گئے، کہنے لگے او کالی کملی والے، جب آپ اتنی محبت کرتے ہو، جب آپ اتنی شفقت کرتے ہو، کیا آپ کے اتنے اخلاق اچھے ہیں تو مہربانی فرماؤ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی کے اندر لے لیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، پھر بلال نے کلمہ بھی ایسا پڑھا کہ مرتے دم تک کلمے کو نہیں بھلایا۔ پھر مقام کیا ملا؟ ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وقت نہیں ہے کہ میں سارے بتا سکوں، چیدہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کو کہا گیا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، کونے میں بیٹھ کر کہا مولا میری زبان میں لکنت ہے تو کیا ہوا، میں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن، مولا مہربانی فرما مجھ سے یہ سعادت نہ چھیننا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح کی اذان تھی، صبح صادق نہیں ہوئی، وہی آئی، فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں پڑھے گا اللہ صبح صادق کو طلوع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ سے تعلق کیسا ہو گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے معراج والی رات، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلتے ہیں، 7 قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا آپ اور میں چل رہی ہیں، ایک اور قدموں کی آہٹ میرے ساتھ آتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حضرت بلال حبشی ہے، فرمایا وہ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہے، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دیتے ہیں۔
अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल दिखाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में एक हूर आई, आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हज़रत बिलाल हबशी के लिए बनाया है। मैंने सुना है कि आपका बिलाल बड़ा काला है, रंग का काला है, होंठ मोटे हैं, खूबसूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ओ जन्नत की हूर, अपने हुस्न पे नाज न कर, अपने हुस्न पे न इतरा, पता नहीं मेरा बिलाल तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता, पता नहीं मेरे बिलाल को तू पसंद आती है कि नहीं आती। हुजूर तशरीफ़ लाए, हज़रत बिलाल को बुलाया, फरमाया, बिलाल तेरा क्या ऐसा अमल है कि तू चलता तो यहाँ है, अल्लाह तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनवाते हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा और तो कोई इतना बड़ा अमल नहीं है, अलबत्ता जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू करता हूँ, वज़ू करके 2 रकात नमाज सलातुल वज़ू पढ़ लेता हूँ, मैं बग़ैर वज़ू के कभी भी नहीं रहता। इस अमल पे अल्लाह ने उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनवा दी। आप भी अपने कदमों की आहट जन्नत में सुनवाना चाहते हैं तो हज़रत बिलाल हबशी की ग़ुलामी कर लो, मुस्तकिल बावज़ू रहो, और जब भी वज़ू टूटे वज़ू करके फ़ौरन 2 रकात नमाज सलातुल हाजत सलातुल वज़ू की पढ़ लो। अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जब विसाल के अय्याम करीब थे, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से बुला कर लाते, या रसूलुल्लाह नमाज का वक़्त हो गया, या रसूलुल्लाह नमाज का वक़्त हो गया। बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जब हुजूर मुसल्ले पे नहीं होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देने की जगह पे चढ़े, खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब यहाँ पहुँचे, हज़रत बिलाल ने इधर देखा, हुजूर नज़र नहीं आए, इधर देखा, मेरे आका नज़र नहीं आए। हज़रत बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सके, गिरे और बेहोश हो गए। हुजूर की जुदाई सहाबा ने कैसे बर्दाश्त की, ये तो बिलाल है। अल्लाहु अकबर। फरमाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफ़ात पा गए, एक सहाबी रसूल बाहर अपनी खेतों में काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, किसी ने जाते हुए बताया, ओ अल्लाह के वली, आप यहाँ काम कर रहे हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। उन्हें कहा है ये बात है, उन्होंने कहा हाँ। फरमाया, उसी वक़्त खड़े होकर उन्होंने ये अपनी दोनों उंगलियां ये अपनी आँखों के अंदर मारी, ज़ोर लगाकर अपनी आँखें निकाल के फेंक दी। फरमाया, परवरदिगार आँखें दी थी, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करता था, अब जब हुजूर नहीं रहे तो मैं इन आँखों का क्या करूँगा। इंसान तो इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा था जिसका नाम हफूरा लिखा है या याफूर लिखा है। फरमाया कि उसने एक पूरा हफ्ता कुछ नहीं खाया पिया, इसी हाल में मर गया। एक अंधे कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी जिसका नाम कस्वा था। फरमाया, हुजूर के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, 1 हफ्ता तक जिंदा रही, इसी हाल में मर गई। ये तो बिलाल था, आशिक रसूल था, ये कैसे बर्दाश्त करता। जब होश आया, अज़ान मुश्किल से मुकम्मल की, पूछा, बिलाल क्या बात है। कहने लगे, जब मैं शहादु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता, मैं इशारा करता मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज जब मैंने इशारा करना चाहा, मेरी आंखों ने तिलाश किया, मुझे मेरे आका नज़र नहीं आए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठा ली कि आज के बाद मैं अज़ान नहीं दूंगा।
تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو بکر مجھے اجازت دیجئے، اب میں مدینہ منورہ میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں یہاں دیکھتا ہوں، میں یہاں مصلی کے پاس حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا، حضور گھر جاتے میں ساتھ جاتا، حضور کوئی کام بتاتے میں وہ کام کر کے دیتا۔ آج جب حضور مصلی پہ نہیں ہوتا ہے، بلال برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلال ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت بلال نے عرض کی یا امیر المومنین میرے بس میں نہیں ہے، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی، جہاد کے لیے تشریف لے گئے شام کے علاقے میں، 6 مہینے تک واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، خواب کے اندر دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا بلال اتنی بے وفائی، گیا ہے ہمیں واپس نہیں ملنے آیا۔ لاکھوں صحابہ تھے، حضور نے کسی کو نہیں کہا بے وفائی اتنا۔ حضرت بلال کو فرمایا، حضرت بلال اٹھے، زارو قطار رو رہی ہیں، اونٹنی تیار کی، اسی وقت سفر شروع کیا، کئی دن سفر میں لگے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب سفر کے اندر واپس آئے مدینہ منورہ میں روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہاں ہے میرے آقا محمد رسول اللہ؟ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لپٹ کر روئے، عرض کیا یا رسول اللہ بلال تو آ گیا لیکن آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت بلال آ گئے، لوگوں نے فرمائش کی او بلال آج مہربانی کرو ہمیں آذان تو سنا دو۔ فرمایا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میں آذان نہیں دوں گا۔ اب لوگ حضور کے زمانے کی آذان سننا چاہتے تھے۔ جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا اس سے جا کے پوچھو، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے، دنیاوی محبت میں بھی دیکھ لو، لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے گھر کے دروازوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے کپڑوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ یہ تو سچے عاشق رسول تھے صحابہ۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال آئے ہیں، حضور کے زمانے کی آج ہمیں آذان سنائیں گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کر دیا تو صحابہ نے حضرت حسن و حسین 7-8 سال کے بچے ہیں، ان کو کہا کہ آپ جا کر اپنے چچا بلال سے کہو آذان سنائیں، وہ آپ کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گئے، حضرت بلال نے ان کو دیکھا، سینے سے لگایا، لپٹ گئے، ان کو محبت اور پیار کیا۔ اب ان دونوں شہزادوں نے کہا چاچا بلال ہمیں نانا کی اذان تو سنا دیجئے۔ اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی، حضرت بلال ان فرمائش کو ٹال نہ سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی جگہ پہ چڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 جملے کہے، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی آواز اذان کی کانوں میں پڑی، لوگ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ علماء نے لکھا کہ اس وقت عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر ننگے پاؤں مسجد نبوی کی طرف دوڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آذان آ گئی ہے، شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہوں۔ اللہ اکبر، جب پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت بلال حبشی گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرمایا آج میں نے شہزادوں کے کہنے پہ اذان تو دے دی لیکن بلال برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دن وہاں ٹھہرے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، میں مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت بلال حبشی کا مقام تو وہ ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں بھی اذان دی ہے۔ جب بیت اللہ حرم مکہ فتح ہوا، وہاں بھی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اللہ اکبر، جب بیت المقدس قبلہ اول فتح ہوا، وہاں بھی فرمایا حضرت بلال
بلال آ کر آج آذان پڑھیں گے۔ حضرت بلال وہ مقام والے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی آذان دی، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ میں بھی، قبلہ اول میں بھی جس نے آذان دی، اللہ نے یہ سعادت آج تک کسی اور کو نصیب نہیں فرمائی۔ بہت واقعات ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اوپر۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ، چلو آپ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ ایسا یہ مطلب زیادہ تر چاہتے ہیں نہیں، اگر سبحان اللہ صحیح ہو مجھے پتہ چلے سب نے کہا ہے۔ چلو، فرمایا سارے بندے پیدل ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی جائے گی قیامت والے دن، اور دوسری جو سواری ہوگی ایک سرخ اونٹنی ہوگی، حضرت بلال اس پر سوار ہوگی قیامت کے میدان میں۔ اور فرمایا اللہ کے حکم سے حضرت بلال حبشی کو اذان ہوگا، حکم ہوگا، وہ فرمایا اس سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر میدان محشر میں اذان دیں گے، سب پیدل ہوں گے، حضور براق پر، حضرت بلال حبشی سرخ اونٹنی کے اوپر سوار ہوں گے۔ فرمایا قیامت کا جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے، مہار نیچے گر جائے گی، اب اعلان کیا جائے گا کہ مہار کون پکڑے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، کتنا بڑا شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں کہ آج یہ غلامی کی سعادت ان کو ملے، حضرت عثمان غنی موجود، حضرت علی المرتضیٰ یہ دونوں داماد بھی موجود، بیٹے حسن و حسین بھی موجود، جنت کے شہزادے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، آج اعلان ہوگا کہ آج یہ غلامی کی جو سعادت ہے وہ حضرت بلال حبشی کو ملے گی۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی وہ مہار پکڑیں گے۔ یہ ذہن میں رکھو، جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوگا، بعد میں کوئی نبی جنت میں جائے گا، اور جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی، بعد میں کوئی دوسری امت جائے گی۔ لیکن فرمایا حضرت بلال حبشی وہ خوش نصیب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آگے آگے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ غلام بن کر حضور سے بھی پہلے حضور کی سواری کی لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، حضور کے بعد ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ سن 20 ہجری دمشق میں ان کا انتقال ہوا، آخری وقت تھا، تو ان کی گھر والی بیٹھ کے رونے لگی۔ فرمایا کیا غم ہے؟ کہنے لگی آپ جا رہی ہیں، آپ کا وقت قریب ہے۔ فرمایا کوئی غم کی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، مجھے مبارکباد دو، ابھی یہاں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، میں جا کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، میں جا کر اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ موت کے وقت ہمیں یقین ہو کہ ہم جا کر حضور کی خدمت میں چلے جائیں گے، ہم جا کر حضور کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ آج تو ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی بندہ مرنے کے لیے تیار ہے، جی ہاں میں نے تیاری کر لی ہے، نہیں، پتہ ہے میں بھی تیار نہیں ہوں، پتہ ہے پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، لیکن جانا تو ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کا واسطہ ہے، یہ صحابہ کی زندگی یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں بھی بس واقعات سنے کانوں کا مزہ لے لیا اور ختم، نہیں نہیں، یہ ان لوگوں کی زندگی ہے، ان کی زندگی پہ عمل کر کے حضور کی غلامی میں آ جائیں، تاکہ انسان جب مرے باقی سارے رو رہے ہوں، وہ خوش ہو کر جا رہا ہو کہ میں کل کو حضور کی خدمت میں پیش آ کر حضور کا غلام بن کر زندگی گزاروں۔ تو دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی انشاءاللہ ان کی زندگی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔